ألا لله الدين الخالص الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے، یہ مشن اگر اس طرح سمجھا جائے کہ امام حسین کو کوئی شکست ہو گئی تھی تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ علم کی دنیا کے اندر فتح و شکست کے پیمانے اور ہوتے ہیں، اور دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو فتح و شکست کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ بظاہر یہی لگا سب لوگوں کو کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اور ان کے ساتھی جو شہید ہو گئے ہیں، اور فتح جو ہے نا وہ یزید کے جتنے بھی ماننے والے تھے اور ابن زیاد کے چیلے چانٹوں کو ہو گئی ہے، اور وہ ساری کی ساری فوج بڑی فتح کے نعرے بجے عمر حسدہ جائے گا کربلا سارا ہاشمی چمن ویران کر کے، بیٹی علی دی روندیاں پرت جاسی اپنی وسدی چوک ویران کر کے۔ تو بظاہر پہ یہی تھا کہ حضرت علی کے خاندان جو ہے نا وہ وہاں پر بڑی مجبوری کی حالت میں بیٹھا، اور ان لوگوں کو کوئی سایہ نصیب نہیں تھا۔ ساری کچھ ختم ہو جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اب کیا ہوتا کہ یہ مشن کوفہ کربلا تک تو حسین لے کے آئے ہیں، آپ نے ساری زندگی خاموشی اختیار کی، اور 20 سال کے بعد جا کے آپ کی خاموشی شہادت کے نتیجے کے اندر جا کر ڈلتی ہے، اور پھر شہادت ہی سے وہ سارے نتائج نکلتے ہیں۔ اب کون ہے جو یہاں سے کربلا سے آگے اس کہانی کو لے کر چلے اور پوری دنیا کو پہچان کروا دے؟ یہ اب بندہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں پھر ایک مرد نہیں، ایک عورت آگے بڑھتی ہے اور وہ اس مشن کو تھام لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور رہا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں قرعہ ڈال کے اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو لے کر جاتے تھے۔ تو امام حسین بھی اپنے ساتھ اپنے جو قرعہ ڈالا آپ نے، وہ امام حسین کا جو قرعہ ہے نا وہ بیوی کی بجائے امام حسین کی بہن کے نام نکلا، جس کو زینب کہتے ہیں۔ زینب کے بغیر کربلا ساری کی ساری ادھوری ہے، اور زینب کی آنکھ سے اگر کربلا کو دیکھا جائے گا تو کربلا آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ کربلا سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات، یہ قصہ وہیں دفن ہو کے رہ جاتا کربلا کے اندر کہ اگر زینب نہ ہوتی۔ زینب اب دوسرا حسین ہے کہ جس نے ایک اب مرد سے تو وہ شہادت ہو گئی، اب عورت کی شکل میں ایک حسین جو ہے نا وہ اٹھا ہے، اور پھر وہ ساری جگہ پر ہر جگہ جا کے اس نے حسینی مشن کی تکمیل کی ہے اور اپنی عمر اس کے اندر گزار دی۔ امام حسین علیہ السلام کا جتنا بھی موقف پڑھا جاتا ہے یا جتنا بھی موقف بیان کیا جاتا ہے، وہ جس طرح زینب نے کھول کر بتایا ہے نا، اس طرح کا شاید کسی نے نہیں۔ یہ وہ بی بی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے امام حسن حسین کا نام رکھا، ان کے نام بھی ویسے رکھے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت یہ 7 سال کی تھی، امام حسین اس وقت 8 سال کے تھے، 9 سال کے حضرت حسن علیہ السلام تھے، یہ اس وقت 7 سال کی تھی، چھوٹی سی، اور ان سے چھوٹی ام کلثوم تھی۔ 4 بچے حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہ سے تھے، کہ جس سے ایک حضرت زینب بھی تھی۔ زینب یہاں پر اپنے اس نے دیکھا تھا، صحابہ کا دور بھی دیکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نانے کو بھی دیکھا ہے، زیارت کی ہے، صحابیہ ہے۔ زینب جو ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے نانے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، اور اپنی نانیوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، جن میں امہات المومنین بی بی عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات موجود ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے، اپنی ماں کو بھی دیکھا ہے، اور اس نے پھر ابوبکر، عمر، عثمان کے دور کو دیکھا، علی کے دور کو بھی دیکھا، اپنے بھائی حسن کو بھی دیکھا، اور حسین کو بھی پھر اس نے دیکھا۔ سارے مشن حسین کے یہ زینب کے سامنے گزرے۔ زینب حالات سے بے خبر عورت نہیں ہے، امام حسین اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ عبداللہ بن جعفر سے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی، یہ اپنے بھائی کے ساتھ سارے مشن میں رہی ہیں، اور اس عورت کا جو دیکھ کرنا ہے نا، میں کہتا ہوں اس عورت جیسی کوئی عورت نہیں بندہ لا سکتا۔ کربلا کے اصلی 2 راوی ہیں، ایک زین العابدین امام حسین کے بیٹے، دوسرے حضرت بی بی زینب۔ زینب خاموش ہے مگر فصیح و بلیغ ہے، مگر زینب ایسی باحیا اور باحجاب عورت ہے کہ جس نے جو فاطمہ کے خون دودھ سے پلی ہوئی ہے اور غیرت مند علی کے خون سے پلی ہوئی ہے، وہ 18 نوجوانوں نے بنی ہاشم کو کھو کر، خون میں لت پت چھوڑ کر، بے کور و کفن جنگل میں چھوڑ کر، بے ردا بیبیوں کو لے کر، یتیموں کے قافلے کو لے کر
1600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور سفر بھی ایسا کرتی ہے جس میں نہ اس کی تہجد قضا ہوتی نہ اس کی نماز قضا ہوتی ہے، ایسی عورت ہے۔ اور یہ اس کی عمر بھی اس وقت 57 سال کی ہے، امام حسین سے چھوٹی ہے، 57 سال کی ہے، عمر بوڑھی ہو گئی ہے، اور سارے مشن میں دیکھتی رہی کہ بھائی اب مدینہ چھوڑا تو بھائی کے ساتھ چھوڑا، مکہ چھوڑا بھائی کے ساتھ چھوڑا، کوفہ کی جانب گئے بھائی کے ساتھ گئے، اور کربلا گئی تو بھائی کے ساتھ گئی۔ وہاں پر بھی جا کے اس نے اپنے آپ کو بزدلوں والا مظاہرہ نہیں کیا، بی بی نے، اس بی بی نے پھر اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ آج اس زینب کا ذکر کرنا کہ عورت بھی چاہے تو وہ دنیا کے اندر رہتی ہوئی، دنیا کے کام کرتی ہوئی، باحیا اور باحجاب رہتی ہوئی با کردار بھی رہ سکتی ہے اور با اخلاق بھی رہ سکتی ہے، اور مشن کو آگے بڑھا سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ اس لیے نبیوں کے مشن کو عورت بھی بڑھا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ایک مرد ہی بڑھائے گا۔ آج کی عورت کو جو اپنے مشن کو کہتی کہ مجھے، آج کی عورت کہتی ہے مجھے دنیا کو تبدیل کرنے میں اپنے کردار کو منوانا ہے، تو زینب ان میں سب سے آگے ہے۔ جب زینب آ جاتی ہے اس میں، اس کو نظر آئے گی کہ زینب ہر جگہ پہ حیا کے اندر ہے۔ وہ کہیں این جی او نہیں چلاتی تھی زینب، یا زینب کوئی اور اس طرح کسی بہت بڑی فرم میں کام نہیں کرتی، اس نے کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، وہ حیاؤں اور عفتوں اور عصمتوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ قرآن اس کے سینے میں ہے، اور نانے کی حدیثیں اس کے اندر ہیں، اور باپ اور بھائیوں کے کردار اور ماں کا کردار اس نے اپنی ماں سے لے لیا تھا، وہ اس کے اندر سینے کے اندر موجود ہے۔ وہ سیدۃ نساء العالمین کی بیٹی، اس لیے زینب کا تذکرہ آج کرنا ہے کہ زینب وہ عورت ہے کہ جس طرح بی بی عائشہ صدیقہ نے، بہت سارے راوی ہیں بی بی عائشہ صدیقہ سے روایتیں بیان کرنے والے، وہ حدیثیں سنائیں، اور تابعین، تبع تابعین، بہت سارے لوگ ہیں۔ اسی طرح کربلا کی راوی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے نواسے کی شہادت کی راوی جو ہے وہ خود ایک نواسی ہی ہے، جس کو زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ زینب نے آ کر بتایا کہ کربلا میں کیا ہوا، میرے بھائی کے ساتھ وہاں ان لوگوں نے کیا کیا، اور وہ ایک جگہ نہیں، ہر جگہ پر وہ تقریریں کرتی رہی، اور اس سے پہلے وہ مجمع میں خطاب نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ عورت تھی، فاطمہ جناح کی طرح نکل آئی تھی، یا پھر وہ بے نظیر کی طرح تقریریں کرتی، وہ اپنے گھر میں سمٹی ہوئی عورت تھی۔ اور آج ہم نے اسی کے ذکر کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح لے کر آتا ہے۔ تو یہ زینب ہے جو جہاں ایک جنگ کرتی ہے، لیکن وہ جنگ اپنی خاموشی کے ذریعے سے کرتی ہے۔ زینب کی چپ جو ہے وہ ایک تلوار کا کام کرتی ہے، زینب کی حیا نیزے کا کام کرتی ہے، زینب کی نماز ڈھال کا کام کرتی ہے، زینب کی استقامت فصیل اسلام ہے، اسلام کا وہ دیوار ہے کہ جس کے اندر زینب اپنی سمٹ کر سارے کام کرتی، سب خاندان لٹا کر واپس ہوتی لیکن روتی نہیں۔ جس کی ماں نے اور باپ نے مرنے پر مرثیے پڑے ہوئے ہوں، وہ بی بی فاطمہ، وہ جب اپنے بھائی پر اس نے مرثیہ پڑھا تو دوست اور دشمن سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت کس طریقے سے حضرت آپ پڑھتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب انس واپس آئے تو پوچھا، انس جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تو اس وقت تمہاری کیا حالت اور کیا کیفیت تھی کہ جب تم نبی علیہ السلام کو دفنا رہے تھے؟ تو حضرت انس بھی رو پڑے اس بات پر۔ تو حضرت فاطمہ نے مرثیہ پڑھا اس وقت کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں صبت علیہ، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں، وہ غم نازل ہوا ہے کہ اگر روشن دنوں پہ پڑے تو وہ رات کی تاریکیوں میں بدل جائے۔ یہ نبی علیہ السلام پر جو مرثیہ پڑھا ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، یعنی اتنی انہیں اپنے باپ سے محبت تھی۔ لیکن امام حسین کو یہ وہ فاطمہ ہے جس نے اپنی آنکھ سے اپنے باپ کو دفن ہوتے بھی دیکھا ہے اور کفن بھی باپ کا دیکھا ہے، اور باپ کی بڑی عزت دیکھی ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھ کے لوگوں نے اس کو دفن کیا ہے۔ مگر زینب وہ عورت ہے جس کے سامنے کوئی دفن نہیں ہوتا، جس کے سامنے کوئی کفن نہیں ہوتا، جس کے سامنے کوئی قبر نہیں کھودی گئی، بلکہ اس کا سارا خاندان اس کے سامنے ختم کر دیا گیا۔ یعنی اس کی ماں کا حوصلہ وہ نہیں تھا جو اپنے باپ کی وفات کے بعد جو نبی اس کو بتا چکا تھا ساری خبر، جو حوصلے زینب لے کر آئی ہے، اور وہ حوصلے اس نے علی سے پائے ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں پہنچے ہیں تو حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ایک رات پہلے میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں، اور میری تیمارداری بی بی زینب کر رہی تھی، اور اس وقت میرے والد صاحب اپنے انصار کے ساتھ دوستوں کے ساتھ خیمے میں تخلیہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت ابو ذر غفاری کے غلام آزاد ہولی آپ کے پاس تلوار لے کر آیا، تو وہ اپنی تلوار ٹھیک کر رہا تھا، تو امام حسین نے وہ تلوار کو دیکھ کر کہا، اے دہر ناپائیدار، اے زمانے، تجھ پر افسوس کہ کیا تو برا دوست ہے کہ ہر صبح و شام کسی دوست یا دشمن کو مار کھاتا ہے
اور ایک کو دوسرے کی حفظ قبول نہیں کرتا، اور یہ سب حکم خدا سے ہوتا ہے، اور جو زندہ ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے اللہ کی طرف۔ یہ بات جب سنی نا تو حضرت زینب کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنے بھائی کے منہ سے جب یہ شعر سنے نا تو وہ اسی وقت باواز بلند روئی، اور اس قدر بے اختیار ہوئی کہ اس کو ضبط نہ رہا۔ اس کو اس وقت یاد آ گیا، اور اندر آئے امام حسین تو پوچھا تو کیوں روتی زینب؟ تو زینب نے کہا بھائی اس سے پہلے مجھے کبھی زندگی کے اندر اپنے باپ حسن اور اپنے باپ علی اور حسن کی یاد نہیں آئی تھی، آج تیرے جو شعر ہے نا یہ مجھ کو بتاتے ہیں کہ کل تیری میری پھر جدائی ہو جائے گی۔ اب تو امام وہ اس قدر باواز بلند روئی تو امام حسین نے کہا اسی وقت واہ مصیبتہ، ہائے او مصیبت، آج مجھے موت آ گئی ہوتی، میں اپنے بزرگوں ماں کے ساتھ ہی کیوں نہ میں مر گئی کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھتی کہ وہ اس طرح جاتا ہے۔ تو امام حسین فوراً پھر خیمے کی طرف گئے، آپ نے دیکھ کر کہا پیاری بہن دیکھ کہیں شیطان کے چنگل میں نہ تو آ جائیں، وہ تیرا حلم اور تیرے حوصلے کو زائل نہ کر دے، میرے بعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، یہ کل شہید ہو جانا میں نے، لیکن میں تجھ کو یہ بتاتا ہوں کہ تو اپنے آپ کو سنبھال لے اور اپنا چہرہ نہ پیٹی، اپنے آپ پہ نوح اور ماتم نہ کری، بس خدا کا خوف کر کے اور خدا کے اللہ کے ساتھ صبر کر کے نہ بڑے آرام سے، کیونکہ یہ زمین و آسمان سب جو ہے نا ٹل جانے والے اور ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کھڑے ہو جائیں گے اور سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ تو میرا باپ مجھ سے بہتر تھا، امام حسین نے فرمایا، وہ نہ رہا، میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا، وہ نہ رہا، اور مجھے ان سب کو، ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال سے تسکین ہونی چاہیے، یہ کہہ کر آپ نے انہیں سمجھایا، اور پھر اس کے بعد کہا زینب اب تو اپنے خیمے میں تسلی کے ساتھ بیٹھ، صبح دیکھیں گے کہ صبح کے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ بارکیف صبح پھر آ گیا وقت، امام حسین کی وہ ساری رات بی بی زینب بھی امام حسین کے ساتھ استغفار، نو کی رات امام حسین کے خیموں کے اندر سوائے توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی مناجات کے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ساری رات وہاں جو قرآن مجید کی آیت تلاوت ہوتی رہی، جس میں کہا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس لیے مومنو تم صبر کرنا۔ بارکیف امام حسین کے ساتھ پھر جب امام حسین کا پھر وقت آ گیا، جب سارے ایک ایک بندہ کر کے آپ کا شہید ہو گیا، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ کے بھتیجے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، یہ وہ مارکے ہیں جو جتنا صبر امام حسین نے کیا ہے نا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، اتنا ہی صبر حضرت بی بی زینب نے بھی کیا ہے۔ لیکن زینب کو میں کہوں گا کہ زینب کا جو صبر ہے وہ 2 گنا زیادہ ہو گیا، کیونکہ حسین کی شہادت کے بعد حسین نے تو پھر اپنی شہادت کا غم نہیں دیکھا نا، اپنے بھائی کی شہادت کا غم جو زینب نے دیکھا وہ شاید کسی اور نے نہ دیکھا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھائی کے ساتھ وہاں خیمے میں موجود تھی، تو آپ اس نے اپنے بھائی کو اس وقت دیکھا اور پکار کر آواز دی اپنے بھائی کو کہ اب بھائی کیا کرنا ہے؟ سب چلے گئے، ایک ایک کی لاش کو بھائی اٹھاتا تھا زینب کے سامنے اور لا کر کے اپنے قربان گاہ کے پیچھے، اپنی خیمے کے پیچھے جو جگہ تھی وہاں پہ لٹا دیتا اور اسے کہتا اللہم تسلیماً بقضائک رباً اللہ میں تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ تو ہماری قربانی کو قبول و منظور فرما لے۔ زینب دیکھتی ہے اپنے حوصلے، لوگ پوچھتے ہیں یہ کربلا کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ نہ جس کا بھائی مار دیا گیا ہو، جس کے بھتیجے مار دیے گئے ہوں، جس کے بھانجے مار دیے گئے ہوں اور اس کے کوئی نہ رہنے دیا ہو، وان انصار میں 18 لاشیں، جس کی صرف گھر کی جس عورت کی ہوں وہ عورت چپ کر کے بیٹھ سکتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں یہاں ایک میت ہو جاتی تو کیا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی موت کے بڑی دیر بعد تک روتی رہیں، اور اپنا بھائی محمد بن ابی بکر جس کو مصر کے اندر حضرت معاویہ نے ان کے بندوں نے جا کر کے گدھے کی کھال کے اندر آگ لگا دی تھی، ان کے لیے بد دعائیں کرتی رہی، تو زینب کیا چپ کر کے بیٹھی رہتی ہوگی؟ یعنی عرب کی یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک عورت جس نے سب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، اس وقت پھر وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین آیا نا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی شعر سنایا کہ جدوں نبی مراج نو چلیا تے جبریل براق تھمایا، جدوں علی خیبر نو چلیا نبی نے کوڑا تھمایا۔ یہ جب 2 دفعہ جب جبریل علیہ السلام آئے ہیں براق لے کر کے تو نبی علیہ السلام مراج پر گئے، پر ہن کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا۔ امام حسین کی جب باری آئی نا، اب کون تھا؟ بھائی تو سارا شہید ہو گیا تھا، عباس نہ رہ گیا، اون نہ رہ گیا، محمد نہ رہ گیا، علی اکبر نہ رہ گیا، علی اصغر نہ رہ گیا، ہن کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا۔ بی بی زینب خیمے چو نکلی چا برقع منہ تے پایا ہے، بی بی زینب نے اپنے چہرے پر ڈھکا ہوا تھا اس وقت بھی، حیاؤں کے ساتھ سمٹی، چا خیمے وچوں نکلی چا برقع منہ تے پایا، منہ پر ایک برقع ڈالا ہوا باہر نکلی ہے، وہ امام حسین کی طرف
اس نے پھر کہا آ حسین میرے آ پیارے لے چڑھ امبڑی دیا جایا، اور میرے پیارے بھائی چڑھ، تجھے گھوڑے پر سواری کرانے کے لیے اس مشن کے لیے اب بہن ہے، بھائی کو اگر اور بھائی میسر نہیں آتے تو بہن تو اپنی جگہ پہ میسر ہے نا۔ تو اس وقت پھر زینب نے اپنے سامنے اپنے بھائی کو کٹتا ہوا دیکھا، اور دیکھو یہ دنیا کا عجیب واقعہ ہے کہ ایسے میں عورتیں بے قرار ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے وقت کے امام حسین کی ساری خواتین نے بات مانی کہ اپنے خیموں سے تم لوگ نہیں نکلو گی۔ کسی کا بیٹا شہید ہو رہا تھا، کسی کا باپ شہید ہو رہا تھا، کسی کا بھائی شہید ہو رہا تھا، کسی کا بھتیجا شہید ہو رہا تھا، کسی کا بھانجا، کسی کا شوہر مر رہا تھا، بس سب کو تو تھی، لیکن وہ عورتیں اپنی جگہ پر موجود رہیں۔ اور اس وقت پھر کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے آپ کی جب شہادت ہو گئی تو علی بن حسین کہتے ہیں کہ پھر آپ جب عمر بن سعد جب گزرا نا، عمر بن سعد نے پھر کیا کیا، اس نے اپنے بندے جتنے تھے یزیدی ٹولہ سب کی لاشیں اس نے دفنائی، اور ان پر جنازہ بھی پڑا، لیکن امام حسین جو جنت کے جوانوں کا سردار، ان کا خاندان، ان کی لاشیں وہاں پر پڑی رہ گئی، اور پھر خاک اڑے۔ اور وہ جو شام کے وقت جب خاک اڑتی تھی تو بی بی زینب پھر سامنے کھڑی، اس وقت پھر جو بی بی زینب نے مرثیہ پڑھا نا، اللہ 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 اللہ، اس کے ترجمہ میں نے صرف آپ کو سنانا ہے۔ تو انہوں نے پھر بڑی باواز بلند ہو کر نا مدینہ کی طرف رخ کیا، اور واہ محمدہ اس طرح پکار کر کہا، واہ حسینہ، ہائے او میرا حسین، آ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا باتے، اے نانا جان، پکار کے پھر اپنے نانے کو کہا زینب یہ کہنا کہ کہتی ہے اپنے بھائی کو دے کر، ہائے او میرے نانا، حسین میدان میں اس وقت پڑا ہوا ہے، کاش آپ اسے دیکھتے، وہ اس وقت خون میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اے محمد کاش آپ یہاں دیکھتے کہ آپ کی بیٹیاں باندھی جا چکی ہیں اور آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے، اور ان کی لاش پر خاک ہو رہی ہے، اور اس وقت ہم سب مصیبتوں میں گری ہوئی ہیں اور غلام بنا لی گئی ہیں۔ کہتے اس وقت جس وقت یہ بی بی زینب نے باواز بلند پڑی نا آواز یہ لگائی مدینہ کی طرف دیکھ کر، تو واللہ دوست اور دشمن جتنے تھے نا وہاں پہ یزیدی لشکر بھی سارا رو پڑا، اور پھر انہوں نے سب نے بی بی کے سامنے امام حسین کا سر کاٹا۔ آپ یہ دیکھیں بہن کے سامنے بھائی کا ذبح کیا گیا۔ کل بھی میرے پاس یہاں پر بیٹھے تھے دوست، میں نے ان سے کہا ان سب سے بلا کر وہ کتاب بھول گیا میں، ورنہ وہ لا کر ابن تیمیہ کو بھی لکھنا پڑا۔ کسی بندے نے پوچھا بھی مصر میں امام حسین کے مقبرہ بھی ایک بنایا گیا ہے، ایک دمشق کے اندر بنایا گیا ہے، ایک کربلا کے اندر بنایا گیا ہے، تو وہ کیوں بنایا گیا؟ کیا کہتے ہیں کہ امام حسین کا جو سر تھا وہ کہاں پہ؟ راس الحسین۔ یہ سوال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اور ابن تیمیہ نے 38 صفحے کی کتاب لکھی اس کے اوپر کہ امام حسین کا سر کہاں پر چلا گیا۔ ان سے پوچھے جا کر کے، وہ مجھے کل ہی پوچھتے، کہتے ہیں کربلا کا واقعہ کوئی صحیح سندوں سے آپ چیک کر کے دکھائیں۔ میں نے کہا بخاری شریف کی اتنی حدیث ہی کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا گیا، اور کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے قدموں میں لا کر ایک پلیٹ میں رکھ کر اس کے قدموں میں رکھا گیا، اور اس نے امام حسین کے چہرے مبارک پہ چھڑیاں ماری۔ اب یہ دیکھیں لوگوں نے کہا ہٹا لے، ہم نے ہونٹوں پہ نبی علیہ السلام کو ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں نے یہ باتیں کی، اور میں نے کہا یہ بخاری شریف کے اندر جا کے تم دیکھ لو کہ سر کاٹا۔ ان سے پوچھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی امام حسین کی، اور نبی پاک کی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی، دو نبیوں جیسا ایک چہرہ مبارک جو ہے وہ اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ تن اس کا کہیں کربلا میں چھوڑا ہے اور کوفہ میں سر کاٹ کے امام حسین کا لے کر آئے، یہ تو بخاری کے اندر ہے۔ اور یہ یزیدی ناسبی وہابی مولانے، ان کو عقل نہ موت، نہ کبھی انہوں نے کھولی کتابیں جا کر کے، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بڑے بڑے عبدالرحمن مکی کہتا یہ تو امام حسین کا ساری نہیں کاٹا گیا، یہ جھوٹی بات ہے کہ وہ نیزوں پہ اٹھایا گیا۔ میں نے کہا بخاری ہی پڑھ لی ہوتی، رفع دین کے لیے بخاری پڑھنی ہے، اور کاموں کے لیے ان کو اور بڑی بخاری چاہیے۔ میں نے اسے پوچھا، پھر لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں، آپ معمولی سے کہتے ہیں نا یہ بات نبی پاک سے ہی، تو اس کے اشارے پہ تفصیلات لکھتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا، کہاں گیا۔ اب بتاؤ عبید اللہ کون ہے؟ امام حسین کا سر کس نے کاٹا؟ کون وہاں پر لے کر آیا امام حسین کے سر کو؟ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پھر تاریخ کی کتابوں کی طرف نہیں جانا تو پھر کس طرف تم لوگوں نے جانا ہے؟ یہ وہ ہے کہ امام حسین کا سر، اس کے بھائی کا سر اس کے سامنے کاٹا، اور 18 کے 18 سر کاٹ کے 72 سر جتنے تھے وہ سب کے ایک ایک کاٹے، اور کاٹے بھی سر اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ایک بندہ سر لے کر گئے، نہ شمر کے پاس 14 سر، عمر بن سعد کے پاس 12 سر، کسی کے پاس 8 سر، بندوں نے سر رکھ لی۔ کیوں؟ حکومتوں کے پاس لے جا کر دکھاتے تھے جناب یہ بندے ہم نے مارے۔ جیسے اب دیکھتے ہیں پولیس والے جب بندہ مارتے ہیں تو ایس ایچ او کہتا ہے مارا تو نیچے والے میں ہی ہوتا ہے کسی نے،
لیکن وہ اپنے نام لکھوا لیتا ہے کہ اسے ترقیاں ملتی ہیں، ان کو گورنمنٹ سے بہت بہت چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سب نے اپنے اندر سر تقسیم کر دی، اور وہ بھی میں کسی دن پڑھ کے دکھاؤں گا بھی کتنے سر کس آدمی کے پاس تھے۔ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جو سر گیا ہے اور کاٹ کر گیا، گردن کاٹی امام حسین علیہ السلام کی۔ مجھے یہ بتائیں، شہید کا بکواس کرتا ہے یا نور پوری، وہ کہتا ہے جی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا کربلا میں، نہ یزید کی فوج آئی نہ کوئی اور، امام حسین کو کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی ڈاکوؤں کا گروہ تھا، وہ آیا اور وہ شہید کر کے چلا گیا۔ بدبخت اور ظالم اور حرام خور، تیرے لیے یہی کافی تھا کہ تو بخاری شریف کھول لیتا اور محدث بنا پھرتا ہے، اور شہر کے مولانا یسری صاحب اور بڑے بڑے جتنے نام ہیں یہ محدث کہتے ہیں اس کو، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانے کھلاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں تم اس کو کہتے ہیں، اس سے پتہ چل گیا حدیث تمہیں ویسے ہی نہیں آتی، سرے سے تمہیں کچھ بھی نہیں آتا جس قدر تم جاہل ہو ہیں۔ یہ تم نے پڑھا ہی نہیں کبھی جا کر کے، کاٹا گیا سارے، ذبح کیا گیا بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، اس کے بیٹے کے سامنے، امام زین العابدین کے سامنے، پتر کے سامنے حسین ابن علی کا سر کاٹا گیا۔ اور یہ سر برآمد کرائیں ان سے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پورے صحابہ کے ساتھ جو ہوا، حسین کا سر کہاں پہ ہے؟ این راس الحسین، حسین کا سر کہاں پہ ہے؟ یہ راس الحسین کتاب لکھنی پڑ گئی ابن تیمیہ کو کہ یار یہ کتاب یہ امام حسین کا سر کہاں گیا؟ کوئی کہتا ہے مصر کے اندر دفنا دیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں شام کے اندر لے جا کے دفنایا گیا اس لیے وہاں بھی لوگوں نے روزے بنائے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہاں ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ پھر انہوں نے واپس کربلا میں بھیج دیا، کوئی کہتا ہے وہ پھر بی بی زینب اپنے ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو لے گئی سارے اور لے جا کے اس نے پھر مدینہ شریف میں دفنا دیے نانے کے پاس۔ بات یہ ہے کہ سر نہ ملا امام حسین علیہ السلام کا، جس کا سر کاٹا گیا اور گلیوں میں پھرایا گیا اور محلوں میں پھرایا گیا، اور کیا اس عورت کا حوصلہ ہوگا؟ زینب کوئی ایک معمولی اور جس قدر اس کا حوصلہ ہے، کسی کا حوصلہ نہیں ہونا، وہ جا رہی ہے اور چپ کر کے جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے لیکن نماز اپنی پڑھ رہی ہے، بندھی ہوئی ہے، اسیر ہے، بچے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے باندھے ہوئے ہیں، اس کی بھابیاں اس کے ساتھ اس کے پاس قیدی بنائی گئی ہیں، اس کے اپنے چھوٹے بھتیجا جو بچ گیا ہے اس کو اسیر بنایا گیا، حسن مصنع چھوٹا بچہ وہ امام حسین کا پوتا امام باقر علیہ السلام وہ بھی اسی وقت 5 سال کا تھا، اس بچے کو بھی اس وقت اسیر بنایا گیا۔ بچوں اور عورتوں کے اس قافلے کو لے کر وہ زینب ہے جو الامان الحفیظ کی آوازیں لگاتی ہوئی ساری رات کربلا میں بیٹھی رہی، اور اس نے اکٹھا کر لیا، اس نے پھر کہیں نہیں جانے دیا۔ دنیا نے پھر دیکھا کہ وہ حسین کی طرح کی جلاد، بالکل جلال میں آئی پھر زینب کو لوگ لے گئے بازاروں کے اندر پھرایا، اور جس طرح اس نے عبید اللہ ابن زیاد کے وہاں پر جا کر تقریریں کی اور کوفہ کے اندر تقریریں کی، وہ تقریریں پڑھنے کے قابل، اس سے پہلے زینب کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ دنیا کے جلسوں کے ساتھ خطاب کرتی، لیکن شیر دل تھی، اس نے کہا تم لوگوں نے اگر آج ہمیں اجاڑ دیا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اجاڑ دینے کے بعد ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی یا ہمارے مشن ختم ہو جائیں گے؟ تمہیں آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، پھر دنیا تمہارا بنو امیہ کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں پھر حضرت معاویہ کی نسل میں سے پھر کسی کا نام و نشان نہیں رہا، یزید کے بعد کوئی بھی نہیں آیا، یزید کے بعد یزید کا بیٹا بنا 40 دن کے لیے، وہ بھی مر گیا۔ حضرت معاویہ نے جو کھیل کھیلا تھا اور جو اپنا کام چلایا تھا کہ میں اپنے پتر کو لے جاؤں اور میری نسل کے اندر ساری آگے سے آگے بڑھتا جائے، آگے یزید کے بعد نسل چلی نہیں، ختم ہو گیا سارا کام، باندی ہو گیا، اللہ نے وہیں سے چھین لیا۔ وہ پھر بنو مروان جو ہے وہ چلے گئے، ان کے پاس چلی گئی، وہ بنو امیہ کی دوسری شاخ ہے، ان کے پاس ساری حکومتیں چلی گئیں، ان کی بھی آگے حکمرانی نہیں چل سکی، اللہ نے وہیں بھی مار دیا اور ختم کر دیا سارے کا سارا۔ امام حسین کا ایک پتر بچا، اللہ نے کہا نا نبی نا، ان شانیہ کا ہو ولبتر، تیرا دشمنی بے نام و نشان ہوگا، میں ایک بچنے والے سید سے پوری زمین سیدوں سے بھر دوں گا۔ اور یزید کے 14 پتر ہیں، 14 پتر ہیں، اور ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آج کی نسل میں کہہ سکے کہ میں یزید کا پتر ہوں۔ ہاں یہ ناسبی سارے یزید کی روحانی اولاد ہیں، ان کا ابا جو ہے نا وہ یزید ہے، ان کا باپ سب کا یزید ہے، اور وہ اس کی روحانی اولاد ہے ناسبی، جتنے بھی یہ اس کا دفاع کرتے، کیونکہ اس کی اپنی اولاد تو دفاع کرنے والی رہ نہیں گئی۔ امام حسین کی اولاد تو ابھی بھی دفاع کرتی، وہ سادات ہیں اور پوری دنیا میں علمی اور دینی تحریکوں کے امام بن کر اٹھتے ہیں، اور جا کر آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جہاں علمی اور دینی تحریکیں اٹھی ہیں وہ سادات نے اٹھائی ہیں، اور تجدد دیا جب بھی دین کو ضرورت پڑ گئی تجدید احیاء دین کی کہ دین دوبارہ سے صاف ستھرا کرنا چاہیے گرد و غبار، اسی وقت اللہ نے ایک سید کو کھڑا کر دیا، وہ ہندوستان ہو، وہ عرب ہو، وہ عجم ہو، وہ اسپین کے علاقے کی طرف چلے جائیں، وہ ترکی کی طرف چلے جائیں، وہ ایران کی طرف چلے جائیں، شام کی طرف چلے جائیں،
وہاں پر آپ کو سادات ہی ملیں گے۔ تو کون تھی اس قافلے کو اٹھانے والی؟ وہ زینب ہے۔ وہ روتی ہوئی آنکھ سے محزون قلب ہے، لیکن وہ زینب روتی بھی ہے بالکل اس کی آنکھ، لیکن وہ زینب کے سامنے اس کے نانے کا اسوہ ہے نا۔ اس کو یاد تھا کہ جب اس کا ماما چھوٹی سی عمر کا ابراہیم، جس کو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا 9 سال کا بچہ، اس نے اس وقت اپنے نانے کو دیکھ لیا تھا کہ نانا رویا نہیں، نانا نے بین نہیں کیے، نوحے نہیں کیے، نانے نے یہی کہا کہ ہاں ابراہیم اس وقت میری آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہے، دل میرا محزون ہے اور دل کے اندر غم بھرا ہوا ہے، لیکن میں منہ سے وہی کچھ کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ زینب کے سامنے تھا، اس لیے زینب جو ہے وہ اس کے سامنے 6 ماہ کا اپنا بھتیجا مارا گیا علی اصغر، لیکن وہ اپنے نانے کی طرح اسی بات پر قائم رہی۔ اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے نانے کی طرح میں اپنے آپ کو بے حوصلہ تو نہیں کروں گی، نانے کی نقش قدم پر چلوں گی۔ اس لیے زینب کی چیزیں جو ہے نا وہ سب سے آگے بڑھ کر پڑھنے والی ہیں۔ اس لیے بے گور و کفن لاشے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا چھوٹے ننھے ابراہیم کو، اسی طرح زینب نے بھی پھر اپنا کیا ہے۔ تیری مان دی حکالو بچڑا جدو وچ نجف دے گئی آ، میں سمجھ گیا مر ویر گئے تائیوں پیرے دندی پئی ہے۔ بی بی زینب ساری رات پہرا دیتی رہی، بچے بٹھا لے درمیان میں، جلتی آگ کے ساتھ الامان الحفیظ الامان الحفیظ کی باواز بلند لگاتی رہی کہ ہائے ہمیں کوئی امان اور حفاظت ہماری ہے۔ اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، ان کی بھی حفاظت کرتی رہی اور اپنے بھائی کے مشن کی بھی حفاظت کرتی رہی، اور نمازیں اپنی اس نے نہ روزہ اس نے کہیں ساری اپنے اس مشن کے اندر کسی جگہ پر بھی زینب نے یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ وہ اپنی نمازیں اس نے قضا کی ہوں یا تہجد قضا کی ہو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں پہلے 1600 کلومیٹر کا میری پھپھی نے فاصلہ طے کیا اور میں اپنی بیمار آنکھوں سے بیمار جسم کے ساتھ دیکھتا رہا، پھپھی کی نہ تہجد قضا ہوئی نہ نماز قضا ہوئی وہاں پر۔ اس قدر حوصلے والی عورت تھی، اس لیے وہ علی اصغر کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھتی تھی، یا علی اکبر کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھتی، یا حسین کے جسم پر کٹے ہوئے جسم کو ٹکڑوں کو دیکھتی، روتی کہ ابا اب دیکھ لے نانا آ کے تجھے پتا چلے بھی کس طریقے سے میرا خاندان سارے کا سارا تڑپا کر مارا گیا۔ عورت کا حوصلہ ہے یہ کہ عورت نے کربلا اپنے سامنے دیکھی، لیکن وہ مشکل حالات میں گھبرائی نہیں بلکہ مضبوط رہی، اور اپنے ان حوصلوں کے ساتھ اس نے حسینی مشن کو آگے بڑھانے کی پوری قوت استعمال کی ہے۔ جو استقامت جو اس نے کی تھی وہ اس نے دیکھ لیا، آج بھی وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی، اس کو پتا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اس لیے اس نے ہر جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی استقامت دکھائی ہے۔ یزید کے دربار میں بی بی زینب چلی گئیں، دنیا نے دیکھا کہ یزید کے دربار میں آپ گئی ہیں، اور وہاں پر آپ نے جا کے جب وہاں پر پہنچا قافلہ یزید کے دربار میں، تو سب نے یزید کے ذہن میں یہی تھا۔ وہاں پہ آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں نے خود قصے سنائے، یہ پوچھتے ہیں ہم سے جتنے یہ ناسبی ہیں جی ان کو کربلا کا کیسے پتا چل گیا؟ ہم پوچھتے ہیں تم کو یزید کا کیسے پتا چل گیا؟ بھی وہ یزید جو تھا اس نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ماما لگتا ہے تمہارا یزید بھی، اطلاع آئی تھی تم کو جو جب کرنی یزید کی باتیں اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اپنے مامے کی اور اپنے باپ کی، تب ان کو سارے راوی وہی صحیح نظر آتے ہیں۔ جب اب امام حسین کی بات آتی، بندہ کربلا میں موجود تھا جی، کربلا میں جس کا خاندان مر گیا وہ تو تھا، یہ یزید کے پاس گیا۔ یزید نے بڑا چال باز تھا، اس نے بھی جب دیکھا حالات بڑے خراب ہو گئے، پورے ملک کے اندر قافلہ پھیلایا گیا، اور اس کے جتنے بھی عیسائی مشیر تھے سارے، انہوں نے کہا عوام کے اندر غیظ و غضب طاری ہو جائے گا، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر کے قافلے والوں کو کوئی دے۔ یہ آتا ہے روایات کے اندر، اس نے قافلے والوں کو سب پھر بعد میں اچھا سلوک کیا، بہت کیا، پر کیا تھا؟ آپ کسی کے خاندان میں سب کو قتل کر آخرو کے بعد میں ان کو کھانے اور کپڑے، پہلے چادریں چھین لو، کہتے جی چادریں دی، چھینی تو دی تھی نا، لباس دیے تو لباس ان کے ساتھ جو سلوک کیا تبھی تم نے یہ سلوک کیا، نہیں تھا تو دیا نا ان کو، کہ جب جس کے بعد پہلے ہی سب کچھ تھا وہ کہاں پر؟ تو یہ ساری چیزیں پھر اس نے اس وقت زیورات بھی دیے، چیزیں بھی دی کہ ان کے بی بی زینب اور اس کے خاندان کے دل کو ٹھنڈا کرے، پر زینب کا خاندان کہاں ٹھنڈا ہوتا؟ تو گئے پھر اس وقت یزید کے اپنا شطرنج کھیل رہا تھا، بی بی زینب کو جب دربار میں بڑی دیر تک باہر کھڑا رکھا سب لوگوں کو، اور اندر نہیں بلایا، اپنی دماغ خراب ہوا تھا، شراب پی کے ہر وقت شطرنج کھیلنا اس کے نشے میں، اور اپنے شعر پڑھتا تھا اور بڑے بڑے عجیب و غریب شعر پڑھتا۔ بی بی زینب آ گئی اندر، جب اندر آئی قافلے کو اندر لے کر آئے اور امام حسین کا سر کٹا ہوا سامنے آیا، تو ایک آدمی پھر آگے بڑھا، اس نے بتایا امیر المومنین، کہا یزید کی تعریفیں ہیں،
ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کربلا کس نے بتائی؟ یزید کے ماننے والوں نے بتائی. وہ آ گیا کمانڈر آگے، اس نے کہا امیر المومنین، اب وہ بتا رہا ہے روداد. ہم گئے وہاں پر کربلا کے اندر، پھر ہمارے سامنے حسین آ گیا، 18 آدمی اس کے اپنے خاندان کے تھے، اور عراق کی طرف سے اور بھی آدمی 60 آدمی وہ لے کر آئے. ہم ان کے مقابلے پر گئے. امیر عبید اللہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم یہاں پھر سرنڈر کرو یا قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے پھر جنگ کو ترجیح دی. پھر امیر المومنین ہم نے جنگ کی، پھر ہم نے سورج نکلنے پر شروع کر دی. ہم پھر ان پر اس طرح ہو گئے جس طرح کبوتروں پر باز نہیں حملے کر دیتے. کہتا پھر اس طرح ہم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، بس پھر کسی کو بنا نہ ملی جناب. ہم نے پھر تیگ کر دیا، سب کو گردنیں اتار دیں اور کوئی نہ رہا، یہاں تک کہ پورا خاتمہ ہو گیا. اور اب ہم ان کی لاشیں وہیں پر بے گور و کفن چھوڑ آئے ہیں. یہ یزید کو اطلاع دی. یزید اس وقت بیٹھا شراب پی رہا تھا، شطرنج اس کے ساتھ کھیلتی. یہ مولوی، میں کہتا ہوں یہ مولویوں کو بتائے گا جا کے وہ کیا کرتا. وہ شراب پیے، شطرنج کھیلے. اس نے کہا اچھا شعر پڑھے. اس وقت اس نے کہتا ہے کاش اس وقت میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے. شعر پڑھے. لو اب اس کو آ گیا اندر ان کے وہی تھا معاویہ کا ماما، اس کا نانا، اس کے نانے کا بھائی. پہلے تینوں نکلے بدر والے دن، اور تینوں کوئی علی نے اڑا دیا، ایک حمزہ نے اڑا دیا، ایک صحابی نے اڑا دیا. کہتا کاش میرے آج بدر والے پھر زندہ ہوتے. وہ دیکھتے کہ پھر یہ آج ان کو بھاگتے ہوئے کہیں رستہ نہ ملا، اور ہم نے پھر نیزوں پر ان کے سر اڑا لی، اور وہ آج مجھے دیکھتے اور مجھے دعائیں دیتے، اور پھر مجھے کہتے کہ تو نے بہت اچھا کیا یزید کہ تو نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. بس یہ سننا تھا. زینب کھڑی ہو گئی. زینب نے کہا زینب اسی وقت کھڑی ہو گئی. اس نے کہا اللہ اللہ اللہ، یہ باتیں اور یہ کل کا چھوکرا، کل جن کے دادے کو اور جس کی دادی کو اور جس کے باپ کو، جس کی ماں کو، جس کے خاندان کو میرے نانے نے طلقاء مدینے والے دن معافی دے دی تھی کہ جاؤ، ان کو طلقاء کہا جاتا ہے. طلاق سے نکلا لفظ اس طرح ہوتا ہے نا، طلقاء چھوڑے ہوئے کہ جاؤ تو معاف کیتا اللہ واسطے، لا تسریب علیکم اليوم. پھر آگے نا سرنڈر کر گئے. اس سرنڈر کا غصہ تھا کہ ان کو مکہ والے نے ہم نے سرنڈر کیا. بی بی زینب کھڑی ہو گئی. اس وقت انہوں نے کہا کہ کیا یزید، کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ تم نے آسمان اور زمین کے ہمارے سارے راستے بند کر دیے اور ہمیں تیرے سامنے قیدیوں کی طرح لایا جا رہا ہے، اور اس خدا کی بارگاہ میں تو اپنی طرف سے ہماری عزت گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے جی. یہ کہ تجھے ظاہری کا جتنی بھی تجھے ظاہری طور پر یہ ہم پہ فتح حاصل ہوئی ہے، اس خیال سے تو اپنے خوش ہو لے جو 4 دن تو نے خوش ہونا ہے، اور اپنے شانوں پر نظر ڈال لے. تیری یہ بادشاہی، تیرا یہ وقار، یہ تیری حکومت، یہ تیری عزت، یہ ساری کی ساری ختم ہو کر رہ جائے گی. تو اور تیرے جتنے یہ ماننے والے ہیں، ایک دن آئے گا کہ تم لوگ سب بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے، تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ اقتدار کہاں پر چلا گیا. قیامت بالکل نزدیک آنے والی ہے. اور تو جو اس وقت مسلمانوں کو کہتا ہے، اور پھر لگا پھر بی بی زینب کو کہنے، کہتا اچھا تو بڑی زبردست تقریر کرتی. فرمایا میں تقریریں کرنے کے لیے تیرے دربار میں آئی ہوں، اور میرا تو اس وقت کلیجہ جو ہے وہ اس میں آگ لگی ہوئی خدا کی شان کے خدا پرست افراد شیطانی لشکر کے ہاتھوں قتل ہوں. اچھا ہے یزید، تجھ کو قسم ہے کوئی بات نہ چھوڑنا، اپنی ساری کوششیں کر لے، اپنی تمام جدوجہدیں ہم پر ختم کر لے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو، ہماری زندگی کو فنا نہیں کر سکتا، نہ ہمارے اصلی مقصد کو تو پا سکتا ہے. اس خونے نہ حق کا دبا تیرے دامن پر قیامت تک رہے گا، اور تو اس کو کبھی نہیں دھو پائے گا. اور تیری رائے یقیناً غلط، تیری زندگی محدود، اور تیرے ارد گرد کا جو مجمع ہے یہ جلد ختم ہو جانے والا ہے. وہ دن آئے جب بہت نزدیک ہے، جب منادی کرنے والا یہ ندا کرے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے پیش رو بزرگوں کا انجام سعادت کے ساتھ، اور ہمارے آخری بزرگ حسین علیہ السلام کا انجام شہادت اور رحمت کے ساتھ کیا ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی. بس اتنی بات تھی. یزید کے سامنے پھر سر پیش ہو گیا بی بی زینب کے. اب بھائی کا سار ادھر یزید کے سامنے بھی پیش ہو رہا ہے. وہ جی روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ صلاح الدین یوسف یہ مجھے کہنے کا کہتا ہے یزید والی جو روایت ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر پیش ہوا تھا اور اس نے امام حسین کے سر کو چھڑیاں ماری. یہ روایت جھوٹی ہے. میں نے کہا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا تم کہتے ہو کہ یہ جو امام حسین نے 3 شرطیں رکھی تھیں یہ روایت ٹھیک ہے. کہتا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بیوقوف آدمی شیخ الحدیث بنیا پھرتا ہے، ایک ہی روایت کے 2 ٹکڑے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اگر وہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے. بس یہ مفسر قرآن بنے پھرتے ہیں.
پھر کہتے ہیں جی آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، جی حدیث نہیں پڑھنی آتی، فلانا نہیں آتا۔ تم کو جن کو آتی ہیں عربیاں اور گلے سے حلق سے تجویدیں تم نکال نکال کے دنیا کو سناتے ہو، تم لوگوں کو اتنی عقل ہے؟ عقل نہ موت، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم امام حسین کی دشمنی میں اس قدر اندھے ہو گئے ہوئے ہو، اور ریالوں نے اور فلوسوں نے تمہاری جیبوں اور منہوں کو اس طرح بند کر لیا ہوا ہے، اور شیطان تمہارے منہوں کے اوپر کفر لگا دیے حسین ابن علی کی حمایت کے بارے میں۔ تم نسب میں رہو گے اور ناسبی حالت میں مرو گے۔ اور ان کا نسب جو ہے نا، یہ امام حسین کا ذکر اگر حدیثوں کے اندر تھوڑا بہت نہ آتا، یقین جانے یہ بڑی مشکل سے امام حسین سے محبت کی۔ ہاں ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن مجبور ہے نا عوام الناس کے کہنے پر، کیونکہ اس امام کی مقبولیت اس قدر زیادہ ہے کہ اب حدیثیں چھپا بھی نہیں سکتے۔ شیعوں نے ان کو بڑا اچھا بڑا ان کو تنگ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ مصیبتوں میں پڑ جاتے۔ تو یہ اس وقت یزید کی پھر فتح کی ترنگ بڑھ گئی۔ اس نے پھر امام بی بی زینب کو کہا کہ انہوں نے کہا میں تیری جسارتیں سننی ہیں، اور اس دربار کے اندر پھر اس نے بی بی زینب کو ڈانٹنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو لگام دے کے رکھ، اور تیرا ہم پہ کسی قسم کا کوئی روب نہیں ہے، اور نہ تم ہم پہ کسی قسم کا کوئی حکم چلا سکتا۔ کہتا میں ہر کام کر سکتا ہوں، تم کو لونڈیاں اور غلام بھی بنا دوں گا۔ حضرت امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین جو تھی وہ چھوٹی سی تھی، تو یزید کے دربار میں ایک بدماش کھڑا ہو گیا، اپنا ہی درباری، کہتا یہ لڑکی مجھے دے دیں۔ نبی پاک کی بیٹیاں لونڈیاں بن گئیں اور لوگوں نے ان کے اوپر نگاہیں رکھ لی ہیں۔ وہ بیچاری نہ دوپٹہ سر پہ نہ کوئی اور شے، کہ یہ خوبصورت لڑکی جو ہے نا، یہ فاطمہ بنت الحسین، حسین کی بیٹی ہے، مجھے دے دے۔ وہ فاطمہ بنت الحسین کہتی میں کنواری چھوٹی سی تھی، میں جلدی سے پھپھی کے پیچھے چھپ گئی، میں نے کہا پھپھو بچائی مجھ کو۔ تو یزید کو کہنے کا یزید، وہ پھر پھپھی پڑ گئی اس کو، اس نے کہا شامی اپنی حد میں رہ، نہ تو یہ لڑکی لے سکتا ہے ہم سے، نہ یہ یزید لے سکتا ہے۔ اٹھ کھڑا ہوا غصے میں یزید، کہنے لگا کہ تو یہ بات کہتی پھرتی ہے، میں کیوں نہیں لے سکتا؟ اس نے کہا ہاں ایک صورت ہے کہ تو ہمارے دین سے نکل جائے، کافر ہو جائے نا، پھر تو لے سکتا ہے، بن جا کافر۔ نبی کی بیٹیوں کو تو نے بنانا ہے اس طرح ہے؟ یہ تیری یہ حالت اور یہ جرت ہے؟ تو پھر وہ یزید نے کہا کہ میں، اس کے بعد پھر شامی نے پھر کہا تو اس کو ڈانٹ دیا اور شامی کو باہر نکال دیا۔ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد اس طرح سارے قافلے کو لے کر بی بی زینب چلی ہے، اس طرح شاید ہی کوئی لے کر چلا ہو۔ اور بی بی زینب نے ہر جگہ پر جا کر کے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ، جہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس جگہ پہ وہ امام حسین کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ اس لیے اس نے کہا ہے، اس نے کہا زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے، زینب معال کار صداقت کا نام ہے، زینب ہے نام عزم رسالت مآب کا، زینب ہے نام دبدبا ابو تراب کا، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسین کی بقاہی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جزو دین کے اصل اصول کا، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے۔ امام حسین کے کام میں زینب شریک رہی۔ زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے۔ یہ جواب زینب تھی جو یزیدیت کا آج بھی مدلل جواب ہے۔ اور یہ طریقے اور کس طریق والے نے اس سے اغماس برتا ہے؟ ہر طریق والا وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اس نے زینب کا، زینب ہے گلستان سیادت کی پاسباں، زینب ہے مصطفیٰ کی شریعت کی پاسباں۔ اس نے پھر حسینی مشن کو آگے بڑھایا، اور زینب ہے کاروان ہدایت کی پاسباں، زینب ہے اپنے نبی کی نبوت کی پاسباں، زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب رہے گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ۔ اس نے کہا امام حسین کا جہاں پر ذکر ہوگا وہاں زینب کا ذکر ہوگا۔ یہ کسی طرح نہیں، جس طرح زینب کی ماں جو ہے حضرت فاطمہ نبی پاک کی ساری زندگی مدد کرتی رہی، چھوٹی سی تھی نا جب نبی علیہ السلام نے کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی کافروں نے خانہ کعبے میں، تو وہ اوجڑی کس نے اٹھائی؟ وہ آ کے اوجڑی ہٹائی حضرت بی بی فاطمہ نے، اپنے بابے کا سر صاف کرے اور اوجڑی پر ہٹائے۔ اور جب نبی علیہ السلام پر احد کے دن کڑا وقت آیا تو اس وقت بھی بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اپنے ابے کے جو زخم ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کے احد والے دن اوپر سے گرنے سے، تو بی بی فاطمہ نے اپنے باپ کو وہ زخم سارے دھوئے اور باپ کی مرہم پٹی کی۔ اور ام ابیہا کہا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے جب بھی آپ کا دل اداس ہو جاتا تو بی بی فاطمہ کی طرف رجوع فرماتے۔ تو اس نے کیا کہا؟ زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ،
زینب کی ماں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہی. حضور نے کہا فاطمہ میری تیری جدائی جو ہے نا، اتنا پیار تھا کہ حضرت فاطمہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ کی جدائی بھی برداشت نہیں. پتہ نہیں اللہ سے دعا ہی کر لی ہوگی. ہیں جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کان میں بات بتائی آپ نے، میں فاطمہ میرے بعد تو دل چھوٹا نہ کریں گی، ماں تیری ہے کوئی نہیں، بھائی بھی تیرا کوئی نہیں رہ گیا، بہنیں وہ تھی جو تیری زندگی میں میری زندگی میں فوت ہو گئی. حضرت فاطمہ کا سارا خاندان نبی پاک کی آخر نبی پاک رہ گئے تھے، باپ بیٹی رہ گئے دونوں. حضرت خدیجہ فوت ہو گئیں، آپ کے حضرت خدیجہ سے 2 بھائی تھے وہ بھی فوت ہو گئے. حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بھائی تھا وہ بھی فوت ہو گیا. حضرت زینب، حضرت فاطمہ کی 3 بہنیں تھیں، زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، وہ بھی تینوں فوت ہو گئیں. اب صرف 2 بندے گھر کے رہ گئے. ایک کون رہ گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رہ گئی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. دونوں رہ گئے. اور بس پھر ہر غم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے جاتے سب سے پہلے آخر میں حضرت فاطمہ کو مل کر جاتے کہ اس کا خیال میرے دل میں رہے. سب سے اینڈ پہ ملنا اپنی بیٹی کو، بوسہ لے کر اپنی بیٹی کے ماتھے کا اس سے مل کر جانا. اور جب سفر سے آنا بیویوں سے نہیں ملنا، سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر چلے جانا اور جا کے اپنی بیٹی سے ملنا، باپ بیٹی دونوں. اور جب آخری وقت آیا حضرت فاطمہ علیہ السلام کا، نبی علیہ السلام کا، تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو اس بات پر خوش ہو جا کہ تو سیدۃ نساء العالمین ہے، لیکن ایک بات میں تجھے اور بھی بتانے لگا ہوں میری بیٹی کہ میرے مرنے کے بعد فوری بعد تیری موت ہو جانی ہے اور تو بہت جلد سب سے پہلے مجھے آ کر تو نہیں ملنا ہے. اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں موت کے آپ نبی علیہ السلام بشارت دے گئے. بیٹی سے جدائی نبی علیہ السلام کو مرنے کے بعد بھی نہیں تھی. اور ان بدبختوں کا حال یہ دیکھو، یہ نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے. اس لیے شاعر کہتا ہے زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر. اور بی بی زینب کا کیا ہے؟ زینب رہے گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ. جہاں جہاں حسین کا ذکر آئے گا وہاں وہاں زینب کا ذکر آئے گا. زینب کے بغیر کوئی صورت نہیں. اور آج کی عورت کو صرف اور صرف اپنا اسوہ حسنہ اگر دیکھنا چاہیے تو زینب کے اندر دیکھنا چاہیے. زینب سے بڑی مصیبت کسی عورت پر نہیں آئی جتنی بڑی حضرت زینب پر مصیبت آئی ہے. آج کی عورتیں اپنی معمولی مصیبتوں پر خودکشیاں کر لیتی ہیں، بے حیا ہو جاتی ہیں، اپنا جسم بیچنے شروع کر دیتی ہیں اور نئے کاروبار. ان کے سامنے زینب نہیں. کس یونیورسٹی سے حضرت علی نے زینب کو پڑھایا تھا؟ کس یونیورسٹی سے حضرت امام حسین نے زینب کو پی ایچ ڈی کرائی تھی؟ کس یونیورسٹی سے امام حسن نے اپنی بہن کو جا کر وہ روزانہ چھوڑنے کے لیے جاتے تھے اور لینے کے لیے جاتے تھے؟ بتائے نا. یہ وہ بچی ہے کہ جو آپ تاریخ کے اندر جہاں کہیں اٹھائیں گے وہاں یونیورسٹیوں کالجوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہاں فقط اور فقط صرف یہ ہوتا تھا کہ عصمتوں اور حیاؤں میں لپٹی ہوئی بیٹیاں قرآن سے سب کچھ لیتی تھی اور قرآن سے سیکھتی تھی اور قرآن کے ذریعے سے آگے بڑھتی تھی. زینب نے ہر جگہ پر اپنے سامنے اپنے نانے کی وحی کو، اپنے باپ کو، صحابیہ تھی، صحابہ کرام کو اس نے دیکھا ہوا تھا، حضرت بکر صدیق کو دیکھا، عمر کو دیکھا، نبی پاک کی 9 بیویوں کو اس نے دیکھا ہوا تھا. اس لیے ساری باتیں زینب کے سامنے ہی تھی اور وہ اپنے سامنے انہی میں پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی. اس کو پتا تھا کہ استقامت کے راستوں پر کس طرح چلا جاتا ہے اور کس طرح دلیری کے ساتھ یزیدیت. اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا بی بی زینب کا. اور آپ یہ دیکھ لیں اتنا ایک جگہ روایتوں میں آتا ہے کہ حکومت پھر چپ کر کے نہ بیٹھی. لوگ آتے اور بی بی زینب جس وقت مدینہ پہنچی، اللہ 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 اللہ، وہ پہنچنے والا بھی کیا ہے ماذا یقولون ان قال النبی لکم. ہیں بچی پھر ایک حضرت ابو طالب کی اولاد میں سی، تو اس نے سر پہ ہاتھ رکھا اور نبی پاک علیہ السلام کی قبر کی طرف منہ کر کے روئی. اور پھر دنیا کو اس نے وہ ماذا تقولون ان قال النبی لکم. اس وقت کیا صورتحال ہوگی جب نبی علیہ السلام تم کو قیامت کے دن ملیں گے. ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں اپنی آخری امت تم کو چھوڑ کر آیا تھا، تم نے میرے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے مسلم شریف کی حدیثیں تمہارے سامنے تھی، ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. میں نے 3 دفعہ تم کو پکار کر کہا تھا، تم نے میرے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا. وَمِنْهُمْ أُسَارَى وَمِنْهُمْ زَرْجُ بِدَمْ، کچھ کو انہوں نے وہاں پہ ہتھ کڑیاں لگا لی اور کچھ کو خاک و خون میں نبی علیہ السلام کے ہیں میرے خاندان کو. انہوں نے کہا بی بی زینب کے، پھر وہ بچی نے پڑھا ابو طالب کی اولاد پوتی نے کہ تم اس وقت نبی کو اے امت کیا جواب دو گے کہ جس وقت حضور سامنے کھڑے ہوں گے کہ میری اولاد کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا کہ کچھ کو قیدی بنا لیا اور کچھ کو خاک و خون میں تڑپا کے رکھ دیا. اور پھر بی بی زینب بولی نہیں، چپ رہی. کہتے ہیں پھر بی بی زینب کو حکومت نے پھر اریسٹ کر لیا اور مصر کی طرف بھیج دیا. اب مصر والوں نے وہاں جدا مقبرہ بنایا ہوا کہ بی بی زینب پھر جو تھی یہاں آ گئی تھی. سارے راستے کہتے بی بی زینب چپ رہی. اس روایت میں آتا ہے بولی نہیں، بس خاموش رہی. اس کی خاموشی جہاں سے قافلہ گزرتا تھا نا، لوگ پوچھتے تھے زینب پھر کیا ہوا. زینب پھر ان کو بتاتی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا،
کیسے میرے بھائی کو مارا گیا، کس طرح میرے بھائی کو اس طرح انہوں نے ذبح کیا، اور کس طرح 72 سر، جس عورت کے اپنے سامنے میں سر نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں اور اس کے آگے آگے چل رہے ہوں لوگ، اس عورت کے حوصلوں کی داد نہیں دینی تو کیا دینی؟ آج کی عورت کیا مقابلہ کرے گی زینب کا؟ آج کی عورت کے پاس وہ کس طرح سے جو ہے، جو خود بے پردہ ہو کر، یہ کون ہے جو زینب کی رضا پہ رونے آئی ہے؟ بے پردہ عورتیں آج ان کی تو چادریں یزیدیوں نے چھین لی، اس اور دور کی زینبوں کی چادریں کس نے چھین لی؟ خود اس مغربی معاشرے تہذیب نے چھین لی جن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو زینب ہر جگہ پر ساتھ رہی ہے۔ بعض برکیف علماء کا یہی کہنا ہے کہ نہیں، بی بی زینب جو ہے نا وہ پھر جنت البقیع میں دفن ہوئی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ مصر نہیں جا سکی، وہ مصر والی روایت ٹھیک نہیں۔ کوئی کہتے ہیں بی بی زینب پھر ساری زندگی جو ہے نا وہ اپنی خاموشی کے ساتھ اس نے گزار دی، آتا تھا جو اس کو قصہ کربلا کا سنا دیتی اور بتا دیتی پھر اس کے ساتھ۔ وہ زینب نے پھر جو داستان جا کے پھر ملکوں جہاں جہاں وہ قافلہ گیا، جس شہر سے گزرتا تھا قافلہ، لوگ پوچھتے تھے اس قافلے کو، یہ قافلہ کون ہے؟ تو لوگ پھر بتاتے کہ امام حسین اس طرح شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر وہ خبر پھیل گئی، محلے گلی میں وہ خبریں پھیل گئیں۔ پھر اس کے بعد یزید کے اقتدار کو کسی جگہ سکون حاصل نہیں ہو سکا، ہر جگہ بغاوت ہو گئی۔ مدینہ کے اندر بغاوت ہو گئی، مکہ کے اندر بغاوت ہو گئی، بصرہ کے اندر بغاوت ہو گئی۔ یہ زینب کا کمال تھا کہ وہ جگہ جگہ پر بتاتی چلی گئی، جس کی وجہ سے پھر وہ ان کی حکومت کو قائم مگر نہیں نہ رہنے دیا۔ حسین کا خون اور زینب کی حیاؤں نے قائم نہیں رہنے دیا۔ زینب پھر کی جو تقریریں تھیں اس نے پھر ہلا دی یزید کی حکومت، وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جو کربلا کا باب جو ہے وہ بی بی زینب کے بغیر نامکمل ہے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب رہے گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، وہ ہر جگہ زندہ رہے گی جہاں پھر بھی امام حسین کا ذکر ہوگا وہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ اس بی بی کی حیاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اس کی اس صبر کو قبول و منظور فرمائے، اس مشن کو اس کے قبول و منظور فرمائے، اور جگہ جگہ پر جو اس نے اپنے دین کے لیے خدمت سار انجام دی، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایک دوست کہتے ہیں کہ ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ کافی بیمار ہیں اور 1 ہفتے سے کومے میں ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہر مریض کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز پرسوں بروز اتوار درس قرآن ہوگا۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پھر یہاں پہ مغرب اور عشاء دونوں پڑھی جاتی ہیں، اس کے درمیان میں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، سورہ نساء چل رہی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ دین سیکھیں گے تو دین آئے گا۔ حضرت بی بی زینب نے کتنے، یہ دیکھیں کتنے سال، 57 سال تک بی بی زینب آپ کو کسی تاریخ میں نظر نہیں آئے گی۔ 57 سال کی عمر تک آپ کو بی بی زینب کہیں نظر نہیں آئے گی، کسی جگہ پہ ان کو آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ 57 سال تک اس کی پرورش ہوتی رہی ہے۔ 57 سال بڑھاپے تک، کہ بعض اوقات مشن جا کے بڑھاپے میں ملتے ہیں، بعض اوقات مشن جوانی میں مل جاتے ہیں، بعض اوقات مشن بچپن میں مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو جس کی کسی کی جوانی قبول کر لیتا ہے، کسی کا بچپن قبول کر لیتا ہے، کسی کا بڑھاپا قبول کر لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں۔ تو میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ اس وقت 60 سال سے زیادہ عمر کی ہیں، وہ قرآن مجید یاد حفظ کر رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتا ہے وہ بھول جاتی ہیں، وہ پھر شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں اسی طرح بھولتی رہوں گی، یاد کرتی رہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں بھولتی یاد کرتی پہنچ جاؤں گی۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری بڑی قابل غور۔ اگر آپ کہیں نا کہ زینب بنانا آسان نہیں ہے، زینب کے لیے حسین جیسا بھائی بننا پڑتا ہے، حسن جیسا بھائی بننا پڑتا ہے، فاطمہ جیسی ماں چاہیے، ٹھیک ہے نا، نانا اس کا حضرت نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیے،
باپ اس کا لیے مرتضیٰ چاہیے پھر زینب بنتی ہے. وہ اگر اس اقتدار کو، یزید کے اقتدار کو تباہ کر گیا اور سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا ہے، تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ یہاں سے ملا ہے، نیچے سے. یہ کہتے ہیں رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گئے یا اللہ ان سے راضی ہو جائے. یہ دعا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن سیگا اس کے اندر ماضی کا کیا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے. تو یہ اس آیت کا پھر معنی لے لیتے ہیں کہ اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید میں یہی اللہ نے کہا ہے اس جبایون کا، جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے نا تحت شجرہ، درخت کے نیچے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اور پھر یہ بھی آگے اللہ نے فرما دیا کہ جو یہ بیعت توڑ دے گا اور جو یہ بیعت چھوڑ دے گا اس کے لیے پھر خدا کی طرف سے عذاب بھی آئیں گے. تو اگر یہ اللہ ہمیشہ ہی راضی ہو گیا تھا، قانون تا کر دیا، پھر اللہ نے یہ آیتیں کیوں اتاری قرآن مجید میں؟ اس لیے ہم حسن ظن کے طور پر سب یہی پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حضرت زینب کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لینا چاہیے. سلام اللہ علیہ بھی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، علیہ السلام بھی پڑھ دیں تو کوئی اس میں جرم نہیں ہے. یہ سارے فکر دعائیہ کلمات ہیں. رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ اس پہ رحم فرمائے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کلیہ ایک بنا لیا ہے بھی صحابہ کے ساتھ رضی اللہ، نبیوں کے ساتھ علیہ السلام، رحمت اللہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ پڑھ دینا ہے. یہ ایک کلیہ، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے. یہ انہوں نے اب بھی بنایا ہے اپنی مرضی سے، ورنہ اس طرح کا کوئی کلیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو جائے. ہم صحابہ کے بالکل ماننے والے ہیں. کون کہتا ہے وہ کہتا ہے عبد المنان راسب میں صحابہ کا دشمن، انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل میں بات یہ، جب ڈالو نا ان کی علمیت کو ہاتھ، تو یہ پھر ایک نا سٹنٹ لے کر آتے ہیں اگلے بندے کے سامنے بھی جس سے عوام گرم ہو جائے. یہ صحابہ کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن. کل ہی بیٹھا عالم تھا، میں نے اس کے ساتھ بیٹھے بات چیت کی. جب میں سلفیہ سے پڑھا ہوا تھا میں نے اس سے بات کی. میں نے کہا بھائی یہ دیکھو مجھے سمجھاؤ نا کہ صحابہ کا کیا مطلب ہے. پھر میں نے اسے جب روایتیں نکال کر دکھائیں پھر پریشان ہو گیا. میں نے کہا خطبہ دینا ہے. کہتا ہے یہ خطبہ نہ دیں آپ، یہ خطبہ دیں گے تو آپ کو تو سارے شہر میں انہوں نے پکڑ کے آگ لگا دیں. میں نے کہا جانے دو، جو ہوگا بات تو بتائی جائے نا. تو تیار پڑا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی بتاؤں گا بھی اصل میں ہے کیا، صحابی کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح اس طرح. یہ یزید بھی صاحب یہ تو شکر کرے ان کے ہاں یزید نے کہیں نبی پاک کے دور میں پیدا نہیں ہو گیا. ہو جاتا تو انہوں نے کہنا تھا او ہو یزید نے نبی پاک کو دیکھا ہے، اگر امام حسین کو سے شہید کر دیا ہے تو وہ اس کی ایک اجتہادی غلطی تھی اور اجتہادی غلطی پر ایک ثواب مل جاتا ہے. انہوں نے امام حسین کے قتل کا ثواب بھی یزید کو دلا دینا تھا. وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. ان کا کام یہی ہے کہ جو بھی جس نے حضور کو دیکھا وہ جو مرضی کر لے اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دو. ایسی کوئی بات نہیں قرآن مجید نے کسی کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا اللہ پاک نے، سوائے جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دے دی عشرہ مبشرہ صحابہ کے ذریعے سے. تو یہ یزید کے تو اتنے حمایتی ہیں کہ اب آگے اس بات پہ کہتے ہیں نہ اچھا کہو نہ برا کہو. اب ادھر آ گئے. پہلے ہم نے جب پکڑ کی پہلے اچھا ہی کہی گئے، پھر جب ہم نے پکڑ کی تو پھر کہنے لگے کہ اچھا، پھر اس طرح کرتے ہیں کہ نہ اسے اچھا ہی کہتے ہیں اور نہ اسے برا ہی کہتے ہیں. اب اس پر آ گئے. چلو اس طرح کہتے ہیں سکوت کیا جائے اس کے بارے میں، یعنی خاموشی اختیار کر لی جائے. کالے کرتوت سارے اس کو پتہ. جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہ کہتے جی وہ گیا تھا، یہ یزید گیا تھا لشکر قسطنطنیہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا، تو ہم اس کے اوپر ان سے پھر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ وہ جی روایات کے اندر آتا ہے. روایات جب امام حسین کا ذکر آنا تو وہ بھی روایات ہی ہیں. یہ ماما لگتا ہے تم لوگوں کا جو روایات ڈھونڈتے پھرتے اس کے ہیں جی. ہٹنا نہیں، انہوں نے اندر یزید پل رہا ہے نا. وجہ اس کی صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہی. جب امام حسین کا آپ نے ذکر کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے یہ حق پر ہیں، ہاں جی حق پر ہیں، تو پھر آپ نے مولویوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ حق پر ہیں تو تم ان ظالم حکومتوں کے خلاف کیوں نہیں کام کرتے؟ تم کیوں مدرسوں کے اندر بیٹھے روٹیاں توڑتے اور یہ سارے کام کرتے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ڈھونڈا کہ امام حسین کو ہی کہہ دو کہ امام حسین نے غلط کام کیا تھا، اس لیے کہیں ہم کو میدان عمل میں نہ آنا پڑ جائے. یہ اصلی مسئلہ ہے. اندر مسئلہ اور ہے. مسئلہ کسی کی نہ عزت کا ہے، نہ بے عزتی کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، کسی کا مسئلہ نہیں. مسئلہ عملی آ جانا ہے نا. عوام نے کہنا مولویوں پھر نکلو باہر، اٹھو ظالم حکمرانوں کے خلاف. تو ظالم حکمران کے خلاف بات کرنے کی آسان بات ہے. اسی وقت اگلے مسنگ پرسن بنا دیتے ہیں جو ظالم حکمران کے خلاف بات کرے، فارغ کر دیا جاتا ہے بندہ. سمجھ گئے نا. تو یہ باتیں کہنی آسان ہے. امام حسین ایک ہی اٹھا ہے اور وہ اس ایک کے اٹھنے پر اتنی باتیں لوگوں نے بنا لی کہ نہیں جی وہ غلطی پر تھے، اجتہاد تھا.
اس کی غلطی کوئی نہیں تھی. اس کو اسی جہاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحسن والحسین سید اہل شباب الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کربلا کرنے پر حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ عہدہ اس کو حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار کوئی باتیں کرنے یا حج کرنے سے نہیں مل گیا، ورنہ حج اور لوگوں نے بڑے کیے تھے، عمرے اور لوگوں نے بڑے کیے تھے. یہ عہدہ صرف اس کو اس وجہ سے ملا کہ اس نے سلطان جابر کے خلاف اقدام کیا اور اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے یہ عہدہ اس کو دیا. تو اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اشف كل مریض، اللهم رد كل غریب، اللهم اقض دین كل مدین، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے